جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں ہفتہ وحدت اور جشن میلاد مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس بعنوان وحدت امت میں اصحاب رسول کا کردار منعقد ہوئی، جس کی صدارت علامہ سید جواد نقوی نے کی، جبکہ ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مذہبی جماعتوں کے سربراہان، مشائخ عظام و اکابرین شریک ہوئے۔ شرکائے کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق خواجہ معین الدین محبوب قریجہ، پیر دیوان احمد مسعود چشتی، پیر نقیب الرحمن، پیر سید محمد شمس الرحمن مشہدی، پیر سید حبیب عرفانی، سجادہ نشین دربار بری امام سرکار اسلام آباد، پیر سید حیدر علی گیلانی، خرم نواز گنڈا پور، رہنما منہج القرآن، مرکزی رہنما جماعت اسلامی فرید احمد پراچا، مفتی زبیر فہیم، پیر عثمان فرید چشتی، قونصل جنرل ایران مواحد فر، پیر محمد جنید امین، پیر غلام رسول اویسی، مفتی شاہ حسین گردیزی، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی، پیر مخدوم ندیم ہاشمی، مفتی معرفت حسین شاہ، جسٹس نذیر غازی و دیگر شامل تھے۔ علامہ سید جواد نقوی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ قرآن مجید کے نصائح و فرامین کفار اور دشمنوں کی صفوں کی حد بندی کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید مسلمانوں کو آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت سے پیش آنے کی وصیت کرتا ہے، اور تاکید کرتا ہے کہ مسلمان حبل اللہ کے سائے میں اتحاد کے مرکز پر قائم رہے۔ قرآن مجید اس یکجہتی اور بھائی چارگی کو اللہ کی ایک نعمت سے یاد کرتا ہے، اور مزید یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے اصحاب کی سیرت بھی اسی راہ و روش پر دلیل ہے۔ چنانچہ آغاز تاریخ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ سیاست الہی توحید کے ستون پر استوار ہے، اور طاغوتی سیاست کی عمارت شرک، تفرقہ، جدائی و اختلاف کے بلبوتے پر ٹکی ہوئی ہے۔ ہماری بقا کی بنیاد توحید اور قرآن کے محور پر اتحاد ہے، جبکہ طاغوتی و استعماری حکومتوں کی بقا بشریت کے درمیان تفرقہ و جدائی سے وابستہ ہے۔ اس سرزمین کے اندر جو ہم کہتے ہیں آزاد ہوئی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پر، تو اس کے اندر محمد رسول اللہ کی امت بھی انشاءاللہ بن جائے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ علامہ جواد نقوی نے عظیم الشان کانفرنس کر کے دشمن کو پیغام دیا ہے کہ باطل کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ علماء اسلام کی جانب سے اسلام کے اصلی اصولوں کے احیاء کے ساتھ سامراجی طاقتوں کی دشمنی بھی اسلام کے ساتھ منظم تر اور سنجیدہ تر ہو گئی ہے، کیونکہ سامراجی اور تسلط پسند طاقتیں عالم اسلام کی بیداری کو اپنے لیے بڑا خطرہ تصور کرتی ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں قرآن سوزی کے واقعات، پیغمبر عظیم الشان اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور مسلمانوں کے چہرے کو خوفناک بنا کر پیش کرنے جیسے مسائل کو اسلامی تشخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سوچا سمجھا منصوبہ قرار دیا۔ آج کے دور کی ضرورت کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنیدہ لوگوں کا یہاں پر آنا وحدت کی پہلی کامیابی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان یاد رکھو، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شیعوں کا بہت بڑا نامی گرامی ادارہ ہوگا، شیعوں کی ادھی اکثریت اس میں بیٹھی ہوگی، اور میں یہ آیت نازل کروں گا، وہاں پڑھوں گا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس تاریک دنیا کو ایک نورانی دنیا میں تبدیل کر دیا۔ میں علامہ صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، لیکن عملی کام ہو۔ خیبر پختونخوا کی سطح پر میں ہر قربانی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ 1.5 ارب جمعیت، دولت و ثروت، منابع و معادن، ذخائر و خزائن رکھنے کے باوجود غلام، محکوم، محتاج اور کمزور ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے پاس اپنی قوموں کے مفادات کے تحفظ کے لیے واحد راستہ اسلام کے محور پر اتحاد قائم کرنا اور دشمنوں اور مستکبرین کے سامراجی اہداف کا انکار ہے۔ یہ عظیم مجموعہ جس کا نام امت مسلمہ ہے، اپنے وجود اور اپنے حقوق کے دفاع کے تمام وسائل سے بہرور ہے۔ عالم اسلام کو آج اپنے عزت وقار کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، اپنی خود مختاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس وقت دینی جماعتوں کی سیاست ایک ہو گئی، میں اس دن کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان امامت کا اور پاکستان خلافت کا اور پاکستان شریعت کا مرکز بنے گا۔ میں ایک بار پھر علامہ صاحب کو BCR مبارکباد دیتا ہوں،
اور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ خیر کے اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نعرے تکبیر، زور سے آواز، نعرے تکبیر، اتحاد بین المسلمین، نعرے تکبیر، نعرے حیدری. ونحن له مسلمون فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.